اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جب کسی کو عزت دینی ہوتی ہے، کسی کے اعلیٰ مرتبت یا مقام کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو محفلوں میں سٹیجز لگائے جاتے ہیں۔ کوئی سپورٹس ہوں اور 1 2 3 میں جیسے گولڈ میڈل دیا جا رہا ہے تو گولڈ میڈل اور پھر سلور میڈل اور برونز میڈل کی تو آپ سیڑھی بناتے ہیں، اور نمبر 1 پہ جو ہوتا ہے جس کو انعام دیا جا رہا ہوتا ہے اس کی سیڑھی سب سے اونچی ہوتی ہے۔ تو ایک تصور ہے ہمارے ذہنوں میں کہ جب کسی کا اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے، کسی کو کسی پہ فوقیت دی جاتی ہے تو اس کو ایک اونچائی پر ہم کھڑا کرتے ہیں کہ اس کا مقام بتانے کے لیے۔ یہ بڑی عام سی بات ہے۔ آپ کسی ہائی رائز بلڈنگ میں اگر کوئی اپارٹمنٹ لینا چاہیں دبئی میں کوئی ایسی بڑی پوش جگہ پر، تو پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے ہائیسٹ لیول پہ جو اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں وہ سب سے مہنگے ہوں گے، کیونکہ ادھر سے جو ویو نظر آتا ہے ہر چیز بالکل آپ کا ویو جو ہے اتنا ہی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور آپ اتنی اونچائی پر ہوتے ہیں اور ہر چیز جو ہوتی ہے وہ چھوٹی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ کے ویو میں ہوتی ہے۔ تو ایک ہمارے ذہنوں میں ایک یہ تصور ہے کہ اعلیٰ مرتبت کا کہ اونچائی کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے بنائے ہوئے معیار ہیں، اور دنیا میں ہم کسی کو اونچا مقام دیتے ہیں اور کسی کو جو ہے پست سمجھتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ جس کو تخت پہ بٹھایا جائے وہ اس کا اہل بھی ہو۔ لیکن جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام جو کہ سراسر حقیقت پر مبنی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں العلی، العالی، المتعال، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ خوبصورت نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بلند مرتبت، اس کا عالی مقام اور اس کی بلندی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری زبانیں قاصر ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بلندی کا حق بیان کر سکیں۔ ہمارے ذہن میں اس کی بلندی کا جو تصور ہے وہ کبھی سما نہیں سکتا، کیونکہ اس کی جیسی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں آتا ہے سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، حقیقت یہ ہے کہ وہ باتیں جو یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بلند تر ہے۔ تو تسبیح جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، تسبیح جو ہے وہ ہر تعریف سے پہلے آتی ہے، کیونکہ تعریف کرنے سے ہماری زبان قاصر ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح پہلے بیان کرتے ہیں کہ وہ ہماری سوچ سے، ہمارے تصور سے، ہمارے خیالات سے اس کی ذات جو ہے وہ بلند تر ہے۔ اب بلندی کے ساتھ، اعلیٰ مرتبت کے ساتھ جو ہے جو عزت کا بھی تصور آتا ہے، جس کو بہت اونچا سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہے کہ تمام عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ تو قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کہ جو بھی کوئی عزت چاہتا ہے تو تمام عزت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور عزت اور مرتبت اور عالی مقام یہ سب جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصل ہیں۔ پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے اور لوگ کسی اپنی نوکری میں یا اپنے حالات میں کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کسی اونچی سورس کی جو ہے نا سفارش ہونی چاہیے، کوئی ہمارے ایسے تعلقات ہوں کسی بڑے حکام کے ساتھ کہ ہم اس مشکل سے جو ہے نکل سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اعلیٰ مرتبت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش ٹھہر نہیں سکتی۔ یعنی ہوتی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا میرے بڑے تعلقات ہیں، میری بڑی واقفیت ہے، یا میرا بڑا اثر و رسوخ ہے تو میں بات کرتا ہوں، اوپر تک میری پہنچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عالی مقام اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ تک کسی کی پہنچ نہیں ماں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے کہ اس کے دربار میں کوئی سفارش کر سکے۔
ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش، کسی کی جو ہے شفاعت جو ہے وہ چل نہیں سکتی حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کی جو ہے اجازت نہ دیں۔ اور پھر اس آیت کے آخر میں آتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے العلی ہے اور الکبیر ہے، یعنی انسان کی سوچ سے، انسان کے تصور سے، انسان کی پہنچ سے بلند تر اور بالا تر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عالی مرتبت مقام ہے اور یہ اس کی بلندی ہے اور اس کا یہ نام اس کے تمام ناموں پر محیط ہے، یعنی اس کا رحم بھی اسی درجے کا ہے، اس کی تمام صفات پر یہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، ہر اس کا نام جو ہے انتہائی عالی مرتبت پر ہے، تو وہی ہمارا جو ہے الہ ہے۔ کوئی عبادت کرنے کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو اسی کی ہے، اور اسی کو پکارنا چاہیے، اسی کو رجوع کرنا چاہیے، ہر چیز جو ہے اسی کے احاطے میں ہے۔ تو قرآن میں آتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کا وجود سچا ہے، سو اس کے سوا جن معبود کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بہت اونچی اور جس کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، کہ وہ جو ہے غائب اور حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے اور اس کی ذات بہت بڑی ہے اور اس کی شان بہت اونچی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر علم اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ عالم الشہادہ میں ہو یا عالم الغیب میں ہو۔ اور پھر وہ الکبیر ہے، اس کی ذات بہت بڑی ہے، اور المتعال ہے۔ المتعال آپ اس طرح سے سمجھیے کہ کوئی چیز آپ اگر فرض کریں کہ آپ کو لگتا ہے نا، جیسے میں ایک ایگزامپل دینے کے لیے آپ کو ایک مثال سمجھا رہی ہوں کہ جیسے پانی میں ایک انسان ریفریکشن کا ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز اتنی گہرائی پر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم پرسیو کرتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کوئی چیز کو تصور کرتے ہو کہ یہ چیز اتنی اونچائی پر ہے اور آپ اس تک جب پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو اور اونچی ہے، پھر اس کے قریب آپ جاتے ہیں تو لگتا ہے یہ اور اونچی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے المتعال، کہ آپ جو کچھ سمجھتے ہیں، جہاں تک بھی آپ کی سوچ جاتی ہے، ہر انسان کا علم جو ہوتا ہے دوسرے انسان کے علم سے جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا بھی جو علم ہے وہ بھی اگر کسی کو دیا گیا تو وہ بھی درجہ بدرجہ دیا گیا۔ من اللہ ذی المعارج، یعنی اللہ تعالیٰ کو جاننے کے بھی جو ہیں وہ مختلف درجے ہیں اللہ کی معرفت کے۔ مگر پھر اللہ کو کون جان سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک جب ہماری رسائی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور کوئی بھی ذرہ برابر بھی کسی علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کی اجازت کے۔ تو پھر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے قریب طور پہ جانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرا جو علم ہے انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سب سے زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سلیقہ سکھایا، کیونکہ آپ کے پاس وہ علم ہے کہ جو علم آپ کے تمام تر ذات میں بھی جیسے کہتے ہیں اس کا حلول ہوا ہے، اس طرح سے کہ آپ کے تمام اعمال جو ہیں وہ آپ کے علم کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا
آپ کے خلق کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خلق وہ قرآن ہے۔ یہ سمجھیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقامات عطا کیے ہیں دنیا میں، جو ظاہری مقامات ہیں، وہ ہمارے لیے جو ہیں وہ ایک ٹیسٹ ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ اس نے جب دنیا میں تم کو ایک کے بعد دوسرے کا جانشین بنایا، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے چڑھتے سورج کی پجاری ہوتی ہے، کبھی کسی کو تخت پہ بٹھا دیا تو دنیا اس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے، پھر اس کو ہٹا کر کسی اور کو بٹھا دیتے ہیں تو اس کی واہ واہ ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ٹیسٹ ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا، کہ اصل العلی جو ہے وہ ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، آپ نے ہمیں وہ سلیقہ سکھایا کہ کس طریقے سے انسان کے درجات جو ہیں وہ بلند ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک جو ہے الیہ یصعد، یعنی اللہ تعالیٰ تک کیا چیز جو ہے وہ اوپر پہنچتی ہے، وہ من اللہ ذی المعارج، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تمام درجات جو ہیں جو موجود ہیں۔ تو کلمۃ طیبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اعمال جو ہیں، جو اعمال صالح ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہوتی ہے ان کی رفعت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سکھایا کہ وہ اعمال کیا ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے دنیا میں مقامات دیے جاتے ہیں، اور ہم نے کہا یہ تو ہمارے لیے جو ہیں وہ ٹیسٹس ہیں، خالی جو دنیا کے جو مقامات ہیں ظاہری مقامات۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس معزز جو ہے کسی کا مقام تم میں سے سب سے زیادہ اس کا ہے جو جس کو تقویٰ دیا گیا۔ یہ ہم نے تم کو جو ہے قوموں میں اور اس میں فرقوں میں اور یہ قبائل میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ اس لیے بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں، اور اللہ کی نظر میں سب سے معزز اور معتبر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ متقی ہے، جو اللہ کو جانتا ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ مقامات دنیا میں دیتا ہے اور یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، جب آخرت میں مقامات دیے جائیں گے، جیسے آپ دیکھیں گے کہ جنت کے ڈسکرپشن میں علی سرر مرفوعہ، کہ جو تخت بھی ہوں گے لوگوں کے وہ بھی ایلیویٹڈ ہوں گے۔ ہم دنیا کے سٹیجز کی بات کر رہے ہیں نا، اور ہم نے کہا کہ دنیا کی جو سٹیجز ہیں وہ تو خالی اس دنیا کی ایسی ہی ہماری بنائے ہوئے سٹینڈرڈز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو ضروری نہیں کہ صحیح ہوں، لیکن جو آخرت میں جو سٹینڈرڈز ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وہاں پہ سرور مرفوعہ پہ ہوں گے، کہ اونچے تختوں پر ہوں گے، تو وہ واقعی رفعت جو ہے، اصل رفعت جو ہے اس دن عطا کی جائے گی۔ وہ اس دن پتہ چلے گا کہ اصل بادشاہ جو ہے کون ہے۔ تو جنات عالیہ، جنتیں جو ہوں گی وہ اونچی ہوں گی۔ صحابہ اکرام یہ بات جو تھے اس بات سے وہ واقف تھے، اور آپ نے ایک دفعہ ایک صحابی نے جو ہے بڑے حسرت کے ساتھ یہ بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو ہم آپ کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ہمیں یہ اعزاز دیا گیا کہ ہم آپ کے صحابی ہیں، آپ کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، لیکن ہم وہ حقیقت شناس تھے صحابہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کی برابری کر سکتے ہیں، آپ کا مقام تو کہاں ہے۔ تو جنت میں آپ پتہ نہیں کس لیول پر ہوں گے اور ہم کس لیول پر ہوں گے، جیسے جنت کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں نا۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ بات کرتے ہوئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلیقہ سکھایا۔ آپ نے کہا تم میری مدد کرو کہ میں تمہاری مدد کر سکوں، تم میری مدد کرو کہ میں تمہاری مدد کر سکوں اس بارے میں۔ تو کیا وہ طریقہ، جیسے کہتے ہیں نا آپ کو ڈبل پروموشن چاہیے ہوتی ہے کلاس میں، بڑی بات ہوتی ہے ڈبل پروموشن ہو جائے، آپ ایک گریڈ سکپ کر کے جو ہے نا، جب ٹیچر دیکھتے ہیں نا کہ آپ اتنے زیادہ قابل ہیں اور آپ اتنے اسمارٹ ہیں، تو یا آپ نے کچھ زیادہ اسائنمنٹس کر لیے ہوتے ہیں، زیادہ آپ نے پڑھائی کر لی ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے میں، تو ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ اس کو 1 سال اور اوپر کر دو، تو ڈبل پروموشن دے دی جاتی ہے۔
تو یہ جو صحابہ تھے یہ اسی ڈبل پروموشن کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ہماری ایسے کیسے ڈبل ٹرپل پتہ نہیں کتنے لیول کی پروموشن کیسے ہوگی کہ یا رسول اللہ کہ ہم آپ کی صحبت ہمیں جنت میں بھی نصیب ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میری مدد کرو کہ میں تمہاری مدد کروں کہ تم اپنے سجدے بڑھاتے چلے جاؤ. یعنی جو سجدہ جو ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جو سجدہ کیا جاتا ہے، جب انسان جو ہوتا ہے اپنا سر ٹیکتا ہے، یعنی اس زمین پر تو جو لوئسٹ مقام جو ہے نا وہ سجدے کا ہے نا کہ ہم اپنی پیشانی جو ہے زمین پر ٹیکتے ہیں. جب ہمارا ذہن اور ہمارا شعور اور ہمارا علم جس کے بیسس پر انسان نے پوری جو ہیں یہ تہذیبیں اور یہ سویلائزیشنز جو ہیں یہ اپنی بنا لی ہیں کہ ہم نے یہ کچھ جو اپنے ذہن سے ایجاد کیا ہے اور ہمارا علم اس لیول پر پہنچ گیا ہے، اور یہ انسان ان کو علم جو ہے وہ تکبر کی طرف لے کر جاتا ہے. لیکن جو سب سے جو ہائیسٹ لیول کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو سب سے جو زیادہ علم جو دیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اور آپ نے جو طریقہ سکھایا، جو بتایا کہ جب تم اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہو کہ اپنے ذہن کو، اپنی تمام تر جو تمہارا جو ذہن ہے اور تمہاری جو سوچ ہے ہر چیز اللہ کے آگے جھک جائے، جب اللہ کے آگے سبمٹ کرتے ہو تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جب قریب ہوتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ڈبل پروموشن حاصل کرنے کا طریقہ ہے. یعنی اللہ کی عبودیت میں انسان جتنا جھکتا چلا جائے گا اتنا ہی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقام جو ہے وہ بلند کرتے چلے جائیں گے. تو یہ ایک جو ہے بڑا خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ہمیں نسخہ دیا اور جو روح بتائی کہ کس طریقے سے انسان جو ہے اعلیٰ مرتبت اس دنیا میں حاصل کر سکتا ہے. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے عبودیت کا رستہ اختیار کرنا. اور اس کی مثال جو ہے ہمیں سلیمان علیہ السلام سے کی مثال میں ملتی ہے کہ جن کو دنیا میں بادشاہت عطا کی گئی، انہوں نے دعا کی ایسی حکومت کی جو کسی کو نہ دی جائے، اور پھر اس کے بعد جو ان کی دعا ہے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ یا رب مجھے اس چیز پر معمور کیجئے. یعنی میں دنیا میں بادشاہ تو ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے. بادشاہ ہوتا ہے نا جو معمور کرتا ہے کسی چیز کے اوپر نصب کر دیتا ہے کہ یہ تم نے یہ کام کرنا ہے. تو وہ اپنے بادشاہ سے کہ آگے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اس چیز پہ معمور کیجئے کہ میں آپ کا شکر ادا کر سکوں اس نعمت کا جو آپ نے مجھے دی اور میرے والدین کو عطا کی، اور پھر میں صالح اعمال کر سکوں جس سے آپ راضی ہوں. دنیا میں انسان کتنے بھی کاموں کے اپنے جھنڈے گاڑتا رہے اور اپنے آپ کو سمجھتا رہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام نہیں ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے بنسبت کوئی ایک چھوٹا سا کوئی دنیا کا فقیر بھی ہے، کوئی اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کر گزرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک آنسو بھی اللہ کی محبت میں اس کی آنکھ سے ٹپکتا ہے، تو اس کا جو اخلاص ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسے اعمال دے، ایسے کام دے. سوچئے کہ یہ ایک بادشاہ دعا کر رہا ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے کنٹرول میں ہوائیں تک دے دی تھیں، اور وہ سوچے کہ مجھے تو اتنا کچھ دے دیا، میں یہ کر رہا ہوں، میں اتنے بڑے کام کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن جو ملحوظ خاطر جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسے اعمال دیجئے جس سے آپ مجھ سے جو ہے راضی ہوں. اور پھر کیا کہا انہوں نے کہ مجھے اپنی رحمت سے جو ہے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے. یعنی اللہ کے سامنے مکمل عاجزی کا جو ہے وہ اظہار ہے کہ یہ بادشاہت، یہ تمام چیزیں، مجھے اتنا بڑا بادشاہ بنا دیا. دنیا مرتی ہے کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، امپورٹنس کے لیے، عزت کے لیے. آپ سلیمان علیہ السلام کس چیز کی دعا کر رہے ہیں کہ عبادک الصالحین، ایک تو میں آپ کا عبد ہوں اور صالحین اس کیٹیگری میں مجھے شامل کر لیجئے کہ میں عباد ہوں آپ کا، اور صالحین میں آپ کا عبد ہوں اور صالحین ان کے زمرے میں شامل کر دیجئے. کیونکہ اصل جو کامیابی ہے، اصل جو بادشاہی ہے، اصل جو عالی مرتبت اور عالی مقام ہے وہ انہی کا ہے جو اللہ کے جو ہیں صالح بندے ہیں. تو کہا گیا کہ العلی
تک جو ہے، جو عالی مرتبت والا ہمارا رب ہے، اس تک کیا پہنچتا ہے؟ الیہ یصعد الکلمۃ الطیب، کہ اس تک پہنچتا ہے کلمہ طیب، یعنی اخلاص کے ساتھ کیا ہوا، سے کہا ہوا پاکیزہ کلمہ، اور وعمل الصالح یرفع، اور نیک اعمال جو ہیں وہ اس تک جو ہیں وہ پہنچتے ہیں، اور وہ علی الکبیر ہے۔ اور اسی جس کے ایسے کلمات ہوں گے، جس کے ایسے اعمال ہوں گے، اس کا پھر مقام، اس کو عالی مرتبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی بنسبت اس کے کہ آپ بنسبت اس کے کہ جو دنیا میں فساد کرے اور اپنی حکومت اور اپنا اقتدار پھیلانا چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل جو گھر ہے، جو اعلیٰ مقام ہے، جس کو اس کی خواہش ہے، تو اس کے بارے میں کہا تلک الدار الآخرۃ، یہ تو دار الآخرہ ہے، نجعلھا، یہ ہم نے بنایا ہے ان کے لیے، للذین لا یریدون، ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو کہ نہیں چاہتے، علوا فی الارض، یعنی اپنی برتری، اپنی دھونس لوگوں پہ بٹھانا نہیں چاہتے، ایک اپنے آپ کو لوگوں پر اونچا نہیں کرنا چاہتے، کہ جو ہے ان میں وہ تکبر نہیں ہے، اور ولا فسادا، وہ دنیا میں فساد نہیں پھیلاتے پھرتے، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے وہ متقین کے ہی لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔